اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن کا ترجمہ مناسب مختصر تشریح کے ساتھ چل رہا ہے۔ 3 پارے مکمل ہو چکے ہیں، 4تھا پارہ ہے۔ پاک رب کا پاک ارشاد ہے، لن تنالوا البر، آپ لوگ حقیقی نیکی تک، مکمل نیکی تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے ہو حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم لوگ خرچ کرو ان میں سے جن سے تم لوگ محبت کرتے ہو۔ کس سے؟ مال سے۔ اللہ رب العزت کے راستے میں مال خرچ کرو۔ کتنا؟ اب غور سے سنو، ایک صدقات واجبہ ہیں، بار بار بتا چکا ہوں، 13۔ 6 افراد کو آپ زکوٰۃ اور وہ 13 صدقات واجبہ نہیں دے سکتے ہیں، لیکن 11 افراد کو سب سے پہلے صدقات واجبہ اور زکوٰۃ دو گے، بہن، بھائی، چچا، ماموں، کزن، سسر، ساس، بہو، داماد۔ یہ جو آیت ہے، شعر اس کو کہتے ہیں جو قصداً پڑھا جائے، بالقصد۔ 16 بحور ہے، اس میں ایک بحر ان ردم پر وہ بیٹھ جائے، چاہے انگلش، اردو، پشتو، پنجابی، عربی، جس زبان کا جو شعر ہے وہ 16 بحور میں سے ایک بحر یعنی ردم پر بیٹھتا ہے۔ عجیب بات سنو، تو بعض آیات بھی ایسی ہیں جس کا ایک ٹکڑا اشعار پر بیٹھ جاتا ہے، لیکن اس میں اشعار کا قصد نہیں ہوتا۔ ہرچ داری خرچ کن در راہ او لن تنالوا البر حتی تنفقوا، جو آپ کے ہاتھ میں ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، لن تنالوا البر حتی تنفقوا۔ بہرحال وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو، فإن اللہ بہ علیم، لوگوں کو بتلانے کی ضرورت نہیں، پس بے شک اللہ اس پر دانا ہے۔ بنی اسرائیل یہودی گوشت نہیں کھاتے تھے اونٹ کا، کیوں کہ ہماری شریعت میں یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اگرچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ارکن نساء کا مرض لگ چکا تھا، تو انہوں نے اس مرض کی وجہ سے یہ قسم کھائی اور یہ نظر مانی کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ یہ پرانے زمانے میں نظر جائز تھی، آج جائز نہیں ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا تو میں مچھلی کا گوشت نہیں کھاؤں گا، نہیں۔ بہرحال وہ حضرت ٹھیک ہو گئے تو اونٹ کا گوشت چھوڑ دیا، تو بنی اسرائیل نے بھی چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا مذہب ہے، نہ، یہ حضرت کی خصوصیت تھی۔ تو پاک رب نے چیلنج دیا کہ لے او تورات میں یہ بات نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کل الطعام، تمام کھانے، کان حلا لبنی اسرائیل، وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لیے کھانے تمام قسم کے حلال تھے، سوائے اس کے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر تورات نازل کیے جانے سے پہلے حرام قرار دی تھی، یعنی اونٹ کا گوشت۔ عرق النساء کا مرض تھا، وہ ٹھیک ہو جائے تو میں اونٹ کا گوشت چھوڑ دوں گا۔ اے پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو فَأْتُوا بِالتَّوْرَاتِ، لے آؤ تورات، پس اس کی تلاوت کرو اگر تم ہو سچے، اس میں ہے ہی نہیں۔
فمن افترى علی اللہ الکذب، پس جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، من بعد ذالک، اس کے بعد اس کو پتہ ہے کہ تورات میں نہیں ہے، فاولئک هم الظالمون، پس یہی لوگ ہی ظالم ہیں۔ قل، کہہ دو، صدق اللہ، پاک رب نے سچ فرمایا، بس اتباع کرو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، حنیفہ جو شرک سے ایک طرف ہے اور توحید والا ہے۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا، للذی ببکۃ، وہ گھر جو بکہ میں ہے یعنی مکہ میں ہے، مبارکن، بابرکت ہے، وہدی للعالمین۔ دیکھو پاک رب نے کعبہ کو ہدی للعالمین کہا، قرآن کو ہدی للعالمین کہا، اللہ رب العالمین ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، لہٰذا یہ قرآن عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو بنایا ہے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر نوح علیہ السلام نے بنایا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، پھر بنی جرہم اور اسماعیل علیہ السلام کے پاس جو قافلہ آیا تھا انہوں نے بنایا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب شریعت، نبوت، رسالت نہیں آئی تھی، قریش نے اور عرب نے اس کو بنایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حجر اسود کو رکھا تھا، تمام سرداروں کو بلا کر چادر میں اٹھا کر، تو اسی طرح یہ بنتا رہا۔ اب جو یہ بنا ہوا ہے نا، تو یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کی روح سے یہ کعبہ کھڑا ہے۔ مشرکین کے زمانے میں جب انہوں نے بنایا تو حتیم کی جو جگہ ہے، توجہ سے سنو، حتیم کی جو جگہ ہے، ما حطم من البیت، حتیم کی جگہ جو بیت سے وہ جگہ کٹ گئی ہے، تو وہ بھی انہوں نے بنانی تھی، وہ جگہ کمرے کے ساتھ، لیکن حلال پیسے کم ہو گئے تو انہوں نے یہ جگہ نہیں بنائی۔ پھر ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہا، بخاری شریف کی روایت ہے، لولا قومک حدیث عہد بالجاہلیہ، آپ کی قوم جاہلیت سے نئی نئی آئی ہے، لہٰذا اگر میں اس کو حتیم کو کعبہ میں شامل کروں گا تو یہ کہیں گے کہ دیکھو انہوں نے کعبے کو گرا دیا، بس اسی طرح ٹھیک ہے۔ بہرحال جب حالات پر امن ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کو، حتیم کو کعبہ میں شامل کر دیا۔ پھر اس کے بعد حجاج بن یوسف نے نکال دیا، جب قبضہ ہوا، ان سے لڑائی بھی ہوئی تھی، تو پھر حتیم کو نکال دیا۔ پھر ہارون رشید کے زمانے میں آگے پیچھے کہ اب تو امن ہو گیا، حالات بھی ٹھیک ہو گئے، اور حضور کی خواہش بھی تھی کہ حتیم اندر ہو، لہذا اندر کرتے ہیں۔ تو پھر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا، غور سے سنو، مزیدار فتویٰ تھا کہ ایک بادشاہ آئے گا، وہ ہٹائے گا حتیم کو، ایک داخل کرے گا، ایک ہٹائے گا، ایک داخل کرے گا، تو کعبہ سجانا کھیل کود بن جائے گا۔ لہٰذا آج کے بعد 50 پاکستانوں جتنی سلطنت تھی ہارون رشید کے پاس، تو آج کے بعد یہ اسی طرح ہوگا جس طرح یہ کعبہ ہے، اور حتیم باہر ہوگا۔ لیکن اس میں ایک عظیم الشان نقطہ سنو، وہ یہ ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پرانے زمانے میں تو یہ دروازے کھلتے تھے سب کے لیے، بلکہ کھلا ہوتا تھا کمرے کی طرح، لیکن اب تو لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، تو دیکھو وزراء کے لیے، سفیروں کے لیے، بادشاہوں کے لیے، چاہے وہ نماز نہ پڑھے یا نماز میں سستی کرے، لیکن ان کے لیے یہ دروازہ کھلتا ہے، اس لیے کہ وہ سفیر، وزیر، مشیر، بادشاہ یہ کم ہوتے ہیں، لیکن سب کے لیے کھولے تو پھر تو لہذا انہوں نے وہ بند کر دیا ہے، عوام کے لیے، خواص کے لیے کھولتے ہیں۔ اب اللہ کو یہ بات پہلے سے معلوم تھی کہ یہ دروازہ ایک دن بند ہونے والا ہے اور خواص کے لیے کھلے گا، تو عوام کے لیے تو نہیں کھلے گا نا، تو اللہ نے حتیم کی جگہ کو باہر چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ، جس نے حتیم کے اندر نماز پڑھی گویا کہ اس نے کعبے کے اندر نماز پڑھی۔ سبحان اللہ، یہ نقطہ ہے اور یہ راز ہے جو بعد میں مسلمانوں کو سمجھ آ گیا۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے بھی بنائے گی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بنایا تھا، مختلف اقوال ہے۔ تو ایک شاعر
کا شعر ہے وحرمت الشیخ الذی سن القرا واسس المحجوج فی ام القرا، اس شخصیت کی حرمت دینے والے کی قسم، مضاف محذوف ہے، جس نے کعبے کو بنایا اور مہمان نوازی کو طول دی اور مہمان نوازی کی بنیاد رکھی، تو اس آدمی کی شخصیت اور حرمت دینے والے کی قسم کہ اس نے یہ کام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ فیہ آیات بینات، اس میں واضح واضح نشانیاں ہیں، مقام و ابراہیم اور مقام ابراہیم بھی ہے، بدل البعض ہے یہ۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو داخل ہوا حرم میں وہ پرامن ہو گیا۔ وللہ، اور اللہ ہی کے لیے، جار مجرور مقدم ہے، علی الناس، لوگوں پر فرض ہے، حج البیت، بیت اللہ کا قصد کرنا۔ تیمم اور حج اس کا ایک ہی لغوی معنی ہے، قصد کرنا۔ من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس راستے کا ٹکٹ ہو، آنے جانے کا اور گھر کا اور وہاں کا خرچہ۔ ومن کفر، اور جس نے حج کا انکار کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، پس بے شک اللہ مستغنی ذات ہے تمام جہانوں سے۔ کہہ دو اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو، اور اللہ رب العزت گواہ ہے علی ما تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ کہہ دو اے محمد مصطفیٰ کہ اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، تم کیوں اللہ کے راستے سے روکتے ہو، من آمنا، جو ایمان لے آئے اس کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو، اور کیا کرتے ہو، تبغونہا عوجا، اور اللہ کے دین میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، ہے تو نہیں، پروپیگنڈے کرتے ہو۔ وانتم شہداء، اور تم گواہ ہو کہ واقعتاً یہ غلطی تم سے ہوتی ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ تم اعمال کرتے ہو، اے وہ لوگو جو ایمان لے آ چکے ہو۔ ان تطیعوا فریق من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم لوگوں نے اطاعت کی ایسی جماعت کی جن کو کتاب دی گئی، یردوکم، ان کی اطاعت نہ کرو، تمہیں واپس لٹا دیں گے آپ کے ایمان لانے کے بعد کافرین، کافر، وہ اپنی کوش میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کی اطاعت مت کرو۔ ہم نے ڈکٹیشن قرآن و حدیث سے لینا ہے، جب ہم ڈکٹیشن غیر سے لیں گے، ان کے مشوروں کے اوپر چلیں گے، تو ملک میں اور مسلمانوں میں فساد ہوگا۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کس طرح تم انکار کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، اور تمہارے اوپر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے قرآن، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے اندر اللہ کا رسول محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور جس شخص نے اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، پس اس کو سیدھے راستے کی ہدایت کر دی گئی، یعنی توحید۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لے آ چکے ہو، اللہ سے ڈرو ہر حال میں، حق تقاتہ، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ تو مشکل ہے، تو پھر اللہ نے یہ آیت اتاری، واتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تم میں طاقت ہے اتنا ڈرو، جتنا حق ہے وہ تو بہت بڑا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مرو مت مگر اس حال میں کہ تم حالت اسلام پر ہو۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، غور سے سنو اہم بات، واعتصموا بحبل اللہ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جمیعاً، سب کے سب، ولا تفرقوا، اور فرقہ واریت مت کرو، فرقے نہ بنو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت تمہارے اوپر، اذ کنتم اعداء، کہ تم سارے دشمن تھے۔ کتنی لڑائیاں تھیں مکہ میں، 100 سال پرانی، اوس خزرج یہ آپس میں لڑتے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، توحید اسلام کی برکت سے اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ، پس ہو گئے تم لوگ، بنعمتی، اللہ کی نعمت کی وجہ سے، اخوانا، بھائی بھائی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ، اور تم گھڑے کے کنارے پر تھے، من النار، آگ کے گھڑے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، شرک میں تھے تو اللہ نے تمہیں وہاں سے نکال دیا توحید میں آ کر۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے اپنی آیتیں، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ۔ یہاں پر جو جملہ ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ واریت مت کرو، یہاں پر
ایک یہودی تھا شماس بن قیس، تو ان سے مسلمانوں کی عزت، عظمت، محبت، صبر، شکر، عاجزی، انکساری یہ نہیں دیکھی گئی۔ تو ایسی سازش اس نے کی کہ اوس اور خزرج کو بٹھایا اور ان کے درمیان شعر و شاعری کا مقابلہ کیا، کمپٹیشن۔ بس آگے چلتے گئے، اپنے آباء و اجداد کی عزت بیان کرتے رہے، اور آپس میں لڑائی شروع ہو گئی اور جھگڑا ہو گیا۔ یہاں پر آپ کو ایک عجیب بات سناتا ہوں۔ حضور کو جب علم ہوا، بڑا صدمہ ہوا، وہاں تشریف لائے اور حضور نے فرمایا شیطانی حرکت ہے۔ یہاں جو نقطہ، عجیب نقطہ آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی عالم نے تقریر کی ہے ولا تفرقوا پر، تو نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی ہے کہ یہاں پر فرقواریت کس کو کہا گیا پتہ ہے؟ آپس کی لڑائی، آپس کی لڑائی کسی بات پر ہوئی، شعر و شاعری، اس کو فرقواریت کہا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک لغوی فرقواریت جو یہ ہے، ایک اصطلاحی فرقواریت وہ الگ ہے، اس پر آج بیان کرتا ہوں، غور سے سننا ہے آپ نے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں اتری، اور کہ باہمی جھگڑوں سے نجات اگر چاہتے ہو تو لوگوں کو دین کی دعوت دو، تبلیغ میں مصروف رہو، اشاعت اسلام کرو۔ کہاں کہا؟ یہ کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف بلائے۔ خیر کیا ہے؟ قرآن و حدیث۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم کرے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے منع کرے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہی کامیاب ہے۔ شعر و شاعری کیوں کرتے ہو؟ آپس میں لڑائیاں کیوں کرتے ہو؟ فارغ آدمی یہ کام کرتا ہے، جو دائی نہیں ہوگا وہ مدعو بنائے گا۔ لہٰذا دعوت کا کام کرو، ذکر و عبادت، دعوت، تعلیم کے حلقے، یہ کام کرو۔ بہرحال تو آپ نے ہر عالم سے سنا ہوگا اور ہر مسلمان سے سنا ہوگا کہ فرقواریت نہیں کرنی چاہیے، کہ فرقواریت نہیں کرنی چاہیے، آپ نے سنا ہوگا اور سنتے رہتے ہیں۔ اب یہ کس بلا کا نام ہے اور یہ غلطی کس کی ہے؟ یہ جماعتیں کیوں بنتی ہیں؟ فرقواریت کیوں ہوتی ہے؟ غلطی کس کی ہے؟ یہ سمجھنا ہے۔ تو پہلی بات غور سنو کہ حق پر کون ہے اور ناحق پر کون ہے، غلط کون ہے، ٹھیک کون ہے، مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے؟ جواب آسان، جو قرآن کو مانے، حدیث شریف کو مانے اور ختم نبوت کو مانے وہ مسلمان ہیں، سب مانتے ہیں، لہذا سارے مسلمان ہیں۔ ہم رب کے ہیں، رب ہمارے ہیں، ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں۔ ان میں بڑی غلطیاں ہیں جی، تو ہم میں بھی بڑی غلطیاں ہیں۔ کیا ہم میں غلطیاں نہیں ہیں؟ ہم میں بھی غلطیاں ہیں، ان میں غلطیاں ہیں۔ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، پیلی یا نیلی، سبز یا کالی یا سفید پگڑی باندھیں، وہ قرآن کو مانتے ہیں جی، حدیث کو مانتے ہیں جی، ختم نبوت کو مانتے ہیں جی، لہذا سارے مسلمان۔ خوش ہو جاؤ۔ یہ فرقواریت نہیں ہے، اس کو فرقواریت نہیں کہتے ہیں۔ فرقواریت جو ہے وہ عقیدے میں ہوتا ہے، اور مقطع فکر بدعت سے بنتا ہے، یا نظریہ اور سوچ الگ ہو، دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن فرقواریت اصول میں اختلاف، عقائد میں اختلاف، جو چیز قطعی الثبوت، قطعی دلالت ہو، قطعی الثبوت، قطعی الدلالت، اس میں اختلاف جو کرے وہاں سے فرقہ بنتا ہے۔ اب سمجھو، جو کہے یہ قرآن ٹھیک نہیں ہے، جب یہ قرآن ٹھیک نہیں ہے، یہ جو ہمارا منشور اور آئین ہے تو ہے کون سی چیز ٹھیک اگر یہ قرآن غلط ہے؟ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک کس چیز پر چل رہے ہیں بغیر آئین کے؟ تو یقیناً ایسے لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ دوسرا آدمی وہ کہتا ہے قرآن تو ٹھیک ہے لیکن یہ حدیث بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے بندے، قرآن پر بغیر حدیث کے چل نہیں سکتے ہو۔ چور کا ہاتھ کاٹو، کون سا ہاتھ کاٹو گے؟ نماز پڑھو، کتنی رکعتیں ہیں؟ تو قرآن میں نہیں ہے، رکعتیں نہیں ہیں۔ جمعہ کی نماز کے لیے بھاگ کے آ جاؤ، قرآن میں کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ دو خطبے، پہلے سنت بعد میں سنت، یہ تو قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن ٹیکسٹ ہے، حدیث کا ٹیکسٹ پیپر ہے، اس کی تشریح ہے، قرآن متن ہے، اس کے بغیر آپ نہیں چل سکتے ہیں۔ قرآن بھی حجت، حدیث بھی حجت۔ حدیث میں اختلاف، ضعیف، حسن لغیرہ وغیرہ وغیرہ،
اجتہاد کے طور پر آپ اس کو نہ مانیں لیکن اس حدیث کو مانیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ میں حدیثوں کو مانتا ہی نہیں، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، بس جی، یہ نقصان میں ہے، یہ دین سے فارغ ہے۔ تیسرا وہ آدمی ہے جو یہ کہے کہ حضور کے بعد انبیاء آ سکتے ہیں، نبی آ سکتا ہے۔ سیأتی من بعدی 30 کذابون دجالون یزعم کلہم انہ نبی وان لا نبی بعدی وان لا نبی بعدی او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بعد 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئیں گے، سب دجال جھوٹے ہوں گے، ہر ایک یہ کہے گا میں نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بس اب تمام مکاتب فکر بولو، وہ قرآن کو مانتے ہیں جی، حدیث کو مانتے ہیں جی، ختم نبوت کو مانتے ہیں جی، لہذا سارے مسلمان ہیں۔ ہم رب کے ہیں، رب ہمارے، ہم سب کے ہیں، سب ہمارے۔ امت کو چھوڑنا ہے۔ اور اختلاف یا فروعی ہے، یہاں ہاتھ باندھنا چاہیے، ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے۔ کل ذالک واسع، امام ترمذی فرماتے دونوں کی اجازت ہے، رفع دین کریں یا نہ کریں، کرو تو اکثر بعض صحابہ رفع دین کرتے تھے۔ وبہ یقول بعض اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ 149، کہ بعض صحابہ رفع دین کرتے تھے۔ وبہ یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر صحابہ رفع دین نہیں کرتے تھے۔ دونوں طرف روایتیں ہیں، لہذا اس پر لڑائی کی ضرورت نہیں۔ اگر فروعی اختلاف ہے تو لڑائی کی ضرورت نہیں۔ فوق السرہ و تحت السرہ وکل ذالک واسع، دونوں کی گنجائش ہے۔ اختلاف یا فروعی ہیں، خون سے وضو ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا، یہ پریشان کن اختلاف نہیں ہے، لیکن ہم بیوقوف اس کے بارے میں بہت لڑتے ہیں اور جھگڑتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ اور ایک اختلاف جو ہے وہ انتظامی ہے، جماعت اسلامی والے کہتے ہیں اس طرح کام کرنا چاہیے، حدیث بزرگ فرماتے ہیں اس طرح کام کرنا چاہیے، دیوبندی فرماتے ہیں اس طرح کام کرنا چاہیے، ڈاکٹر اسلام احمد صاحب فرماتے ہیں اس طرح کام کرنا چاہیے، الہدا والے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس طرح کام کرنا چاہیے۔ یہ سارے مسلمان ہیں، سارے مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، آنکھوں کا سرما ہے، ہم ان کے قدموں کی خاک ہے۔ یہ سارے، ایک کہتے ہیں ہم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتا ہوں، عاشق رسول، وہ بھی مسلمان ہیں، لیکن واقعتاً حضور سے محبت کرے، محبت کرے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلے۔ تعصل الہ وانت تظہر حبہ وذاک لعمری فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب یطیع۔ تو اختلاف یا انتظامی ہے یا فروعی ہے۔ عقائد کا اختلاف تو برا ہے، اور یہ اختلاف پیٹ کا ہے، یہ چیز پیٹ کی، یہ چیز فلانی چیز، یہ قرآن و حدیث میں ہے یا نہیں ہے، شریعت میں ہے یا نہیں ہے، یہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، نام نہیں لیتا ہوں، پیٹ کی چیز، چاول حلوہ کھیر، یہ اختلاف ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کفر و شرک کا اختلاف نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر کفر و شرک کے اختلاف فتویٰ لگائے، تفسیق یا تضلیل کرے، نہیں، ایسی بات نہیں۔ اگلی بات غور سے سنو۔ جو لوگ کہتے ہیں ٹی وی پر، میڈیا پر، سوشل میڈیا پر کتاب لکھتے ہیں کہ مولوی فرقواریت کرتے ہیں، مولوی فرقواریت کرتے ہیں، مولوی کافر بناتے ہیں، مولویوں کا کام ہے کافر بنانا اور یہ فرقواریت کرتے ہیں، اس کا جواب سنو۔ ادھر ایک آدمی ہے وہ اٹھتا ہے کہ میں اس قرآن کو نہیں مانتا ہوں، ادھر ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے میں حدیث کو نہیں مانتا ہوں، ادھر ایک آدمی ہے، توجہ سے سنو، وہ کہتا ہے میں ختم نبوت کو نہیں مانتا ہوں۔ بتاؤ یہ 3 افراد جو ہے یہ خود کافر ہو گئے یا میں نے کافر بنا دیے؟ اس نے کہا میں قرآن ہی کو نہیں مانتا ہوں تو میں نے کافر بنا دیے۔ مولوی علماء یہ کافر بناتے نہیں، بتاتے ہیں جی مولوی کافر بناتے ہیں۔ ہم اپنے مدرسوں میں حافظ، عالم، مفتی، شیخ الحدیث بناتے ہیں، ہم کافر نہیں بناتے۔ ہماری کوئی فیکٹری ہے جی اس میں ہم کافر بناتے ہیں، اللہ کے بندے، ہم کافر بتاتے ہیں، بناتے نہیں۔ علماء دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، چوکیدار ہیں۔ اور چوکیدار سے کون ڈرتا ہے؟ چوکیدار کے پیچھے کون بات کرتا ہے؟ جو چور ہو۔ ایک کہتا ہے میں قرآن میں نہیں مانتا ہوں، ایک کہتا ہے میں حدیث نہیں مانتا ہوں، ایک کہتا ہے میں آخری نبی کو نہیں مانتا ہوں، اس کے بعد ذلی یا بروزی نبی آ سکتا ہے۔ تو چور تو یہ تینوں ہیں، لہذا وہی زیادہ شور مچاتے ہیں کہ مولوی فرقواریت کرتے ہیں۔ اب اختلاف کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟
اتفاق ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے، سارے مولوی کہتے ہیں اتفاق ہونا چاہیے۔ جواب، انہیں مجھ سے اتفاق کرو، میں کی سے اتفاق نہیں کروں گا۔ اتفقوا علی اللہ یتفقوا، تمام مولویوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ کبھی بھی اتفاق نہیں کریں گے۔ میں نے تو کہا سارے مسلمان ہیں جو قرآن حدیث ختم نبوت کو مانے، سب مانتے، لہذا سارے مسلمان ہیں۔ اب آگے سنو، اختلاف کون پیدا کرتا ہے، پھر قوریت کون کرتا ہے، غلطی کس کی ہے اس کو سمجھو۔ ادھر دیکھو، دو آدمیوں نے مسجد بنائی، بڑے مالدار تھے۔ عید کا دن جب آیا تو انہوں نے عید کے لیے اذان دے دی اور اقامت بھی کہی۔ توجہ، 1400 سال کس نے عید کے لیے اذان کہی ہے؟ نہیں۔ اقامت کہی ہے؟ نہیں۔ انہوں نے کہہ دی۔ تو 4-5 مولوی اور عام افراد چلے گئے، ان کو روکا کہ یہ غلط ہے۔ توجہ، تو کچھ اور لوگ آ گئے، انہوں نے کہا مولویوں ہمیشہ لڑتے ہو، اللہ کا نام لے رہے ہیں نا، اذان کہہ رہے ہیں نا، کوئی گالیاں تو نہیں دے رہے، اقامت کہہ رہے ہیں، کوئی گالی تو نہیں دے رہے، جاؤ یار اپنا کام کرو، ہمیشہ لڑتے رہتے ہو مولویوں، جاؤ۔ تو فرقہ بن گیا، یعنی جماعت بن گئی، مقطع فکر بن گیا۔ یہ جو مسجد والے ہیں نا، یہ عید کے لیے اذان دیتے ہیں، اب غلطی کس کی ہے؟ میری ہے۔ وہ 6 افراد کی ہے جو گئے، ان کو سمجھایا۔ جو آدمی دین میں اضافہ کرتا ہے، دین میں نئی چیز نکالتا ہے، وہ مجرم ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، ان لکل نبی دعوۃ مستجابۃ فتعجل کل نبی دعوتہ ان اختبات دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ من لا یشرک باللہ شیئا، رواه البخاری او کما قال۔ شرک ہوگا تو نبی علیہ السلام کی شفاعت نہیں ملے گی۔ جب نیا نیا شرک ہم گڑھتے رہیں گے، نئے نئے فرقے پیدا ہوتے جائیں گے، یہ شرک نہیں ہے، شرک نہیں ہے، شرک نہیں ہے، شرک نہیں ہے، تو شرک کس بلا کا نام ہے؟ یہ بدعت نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، تو بدعت کس بلا کا نام ہے؟ اور تم جو بدعت کرتے ہو تو ہم بھی کریں گے۔ استغفر اللہ۔ بات یہ ہے کہ جب دین میں دین کے نام پر کوئی اضافہ ہوتا ہے، لاؤڈ سپیکر سائنسی اجازت نہیں، اور اس کو ثواب سمجھا جاتا ہے، اور وہ دین میں نہ ہو، بس نیا فرقہ، نئی جماعت بنتی جائے گی، بنتی جائے گی، بنتی جائے گی۔ توحید اور سنت پر ہم آ گئے، بس فرقوریت ختم ہوگی۔ جہاں توحید میں نقصان آیا، سبحان اللہ، توحید میں اچھا نقطہ ہے، اس لیے میں نے کہا سبحان اللہ، توحید میں نقصان آیا تو وہاں فرقہ بنتا ہے، اور جہاں سنت میں نقصان آیا وہاں مقطع فکر بنتا ہے۔ یہ ہے، میں نے آسان مثال آپ کو دے دی۔ اور جو بدعات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا ہے، اور ہم کوئی گالیاں تو نہیں دے رہے ہیں۔ 3 باتیں کرتے ہیں نا۔ جواب، عید کے لیے اذان نہ حضور نے منع فرمایا ہے، نہ گالیاں ہیں، نہ برا کام ہے۔ 2 اذان، مغرب کی 4 رکعت پڑھو، تینوں باتیں اس پر صادق آتی ہیں۔ لیکن آخر میں یہ بات بتاؤں کہ بدعات سیئہ تو بری ہے نا، بری چیزیں ہیں بدعات سیئہ۔ 10 بدعات سیئہ بتاؤ، چلو 10 بدعات سیئہ بتاؤ، 10 بدعات سیئہ بتاؤ کون سی ہیں؟ بس دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، اور وجہ بھی ساتھ بتاؤ۔ بدعت کا تعلق عمل کے ساتھ ہوتا ہے، عقیدے کا تعلق دماغ اور دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جو فرقواریت خود کرتے ہیں، دین سے جدا ہو جاتے ہیں، وہی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ علماء کرام کافر بناتے ہیں اور فرقواریت کرتے ہیں، اگرچہ غلطی اس نے کی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو عقل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔